میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی ان سے بہتر کھانا دیتا ہے، کوالٹی میں، ٹیسٹ میں، ہر چیز میں، لیکن اس کا رزق محدود ہے، کسٹمر بہت کم جاتا ہے۔ تو ایک روز میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج فلاں شاپ کیپر، نام میں جان بوجھ کے نہیں لے رہا، وہاں جا کے دیکھوں گا کہ کیا چیز ہے کہ اس کے پاس کسٹمر ٹوٹے پڑتے ہیں۔ تو جا کے میں ذرا سا 10 قدم دور کھڑا ہو گیا اور اس کو واچ کرتا رہا۔ ہم مسلمان ایک بات کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ رازق ہے اور وہ ہر ایک کو رزق عطا فرماتا ہے، اس کیڑے کو بھی رزق عطا فرماتا ہے جو پتھر میں بند ہے۔ آپ اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ میں آج کے بعد قطعی طور پر کوئی کام نہیں کروں گا، فارغ رہوں گا۔ شاہ صاحب، آپ ہمیشہ رب کے تقسیم کی بات کرتے ہیں اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو برابر یکساں رزق نہیں دیا، یہ مسئلہ کیوں ہے اور اس کو کیسے حل کیا جائے؟ دیکھیے، یہ رزق کا مسئلہ نہیں ہے، جی یہ مسئلہ ہے مسابقت کا، جی کہ ہم سب مسابقت میں مبتلا ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے پہ دوڑ لگا رہے ہیں۔ جی یو کے میں ایک بار ایک نوجوان نے جو وہیں کا پیدا ہوا تھا اور وہیں تعلیم حاصل کی تھی، اس نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ ہم مسلمان تھا بچہ وہ، ہم مسلمان ایک بات کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ رازق ہے اور وہ ہر ایک کو رزق عطا فرماتا ہے، اس کیڑے کو بھی رزق عطا فرماتا ہے جو پتھر میں بند ہے، اس کو وہاں وہ رزق باہم پہنچاتا ہے۔ جی تو جب رب نے ہمارے رزق کا ہم سے وعدہ کیا ہے تو پھر ہم یہ توگدو کیوں کریں؟ پھر آرام سے ہم بیٹھ جاتے ہیں، جی رب تعالیٰ ہمیں رزق عطا کرتا رہے گا، ہم زندہ رہیں گے۔ جی وہ یو کے تھا، وہاں میرا لیے یہ آسان تھا کہ اس کا جواب میں دے دوں اسے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ یہاں یو کے میں رہتے ہیں، یہیں پیدا ہوئے، یہیں تعلیم حاصل کی، سب کچھ ہوا۔ آپ اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ میں آج کے بعد قطعی طور پر کوئی کام نہیں کروں گا، فارغ رہوں گا، تو آپ کا ملک ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، یہ آپ کو ایک بیکاری الاؤنس دینا شروع کر دے گی۔ اس زمانے میں 45 پاؤنڈ پر ویک تھا، اور آپ کے پاس رہائش نہیں ہے تو آپ اگر سنگل ہیں تو آپ کو ایک کمرے کا بیڈ روم دے دے گی، ایک کمرے کا اپارٹمنٹ دے دے گی، آپ کی علاج معالجے کا، تو آپ زندہ رہیں گے۔ تو رب رزق ہمیں عطا فرماتا ہے جس سے ہماری بیرسٹ منیمم ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے، جس سے ہم زندہ رہیں، مرنے نہ پائیں۔ ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کی گورنمنٹ جو ہے آپ کو بیکاری الاؤنس دیتی 45 پاؤنڈ پر ویک، جو آبویسلی کافی حد تک ناکافی ہیں، جی لیکن یہ آپ کی بیرسٹ منیمم ریکوائرمنٹ کو پوری کرتی ہے۔ لیکن اگر آپ پرآسائش زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے، جی اور جتنی آپ محنت کریں گے رب تعالیٰ اتنا وسیع رزق عطا فرماتا جائے گا۔ تو بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ تو رب تعالیٰ کی جو رزق کی تقسیم ہے وہ ایک حد تک ہے، اس کے بعد اس کو مشروط رب نے کر دیا ہماری قابلیت اور ہماری محنت کے ساتھ، ویری رائٹ، کہ رب تعالیٰ ہماری محنت کے جواب میں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عجیب فیکٹر کام کرتا ہے، بہت ہی عجیب و غریب فیکٹر۔ جی شاہ صاحب، میرے سننے میں آتا تھا کہ فلاں دکاندار جو ہے اس کی دکان بڑی چلتی ہے، فلاں جو کھانا لگاتا ہے اس کا کھانا بڑا چلتا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی ان سے بہتر کھانا دیتا ہے، کوالٹی میں، ٹیسٹ میں، ہر چیز میں، لیکن اس کا رزق محدود ہے، کسٹمر بہت کم جاتا ہے۔ تو ایک روز میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج
فلاں شاپ کیپر، نام میں جان بوجھ کے نہیں لے رہا، وہاں جا کے دیکھوں گا کہ کیا چیز ہے کہ اس کے پاس کسٹمر ٹوٹے پڑتے ہیں. تو جا کے میں ذرا سا 10 قدم دور کھڑا ہو گیا اور اس کو واچ کرتا رہا. تو پتہ چلا تو کسٹمرز کو برا بھلا بھی کہہ دیتا ہے، اچھا، لیکن ڈانٹ بھی دیتا ہے. دبا کے رش ہے اس کے یہاں. تو میں دیکھتا رہا. اتنی دیر میں ایک بچہ آیا، اس کے ہاتھ میں ایک ڈول تھا. تو اس کو 1 روپیہ دیا کہ ہمارے گھر مہمان آ گئے ہیں، آپ ہمیں چنے دے دیں. واہ واہ، اس نے وہ آدھا ڈول بھر کے دے دیا اسے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی طرح ایک صاحب آئے، اس کے کان میں کچھ کہا. اس نے باقی سارے کسٹمر چھوڑ دیے، اس کو آرام سے ایک پیکٹ بنا کے دیا اور وہ لے کے چلا گیا. پتہ چلا کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، بھوک لگی تھی اسے. تو باقی سب چھوڑ دیے، اس کو سب سے پہلے انٹرٹین کیا. جی. اسی طرح نیکسٹ چھٹی والے دن میں ایک دوسری شاپ پر چلا گیا. جی. ایسے کئی لوگوں کو میں نے وزٹ کیا. جی. ان سب کے یہاں ایک کامن چیز پائی کہ وہ جن کے وسائل کم ہیں، لیس فارچونیٹ لوگ، ان کو کھلے ہاتھ سے دے رہے ہیں. پھر جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو سب سے پہلے کھانا دے دیتے ہیں کہ لے لو. تو میری سمجھ میں ایک بات آئی کہ یہ جن لوگوں کو دیا اصل میں ان کی تقدیر کا بھی رزق کسی کو مل گیا ہے کہ اللہ ایک کے جواب میں 10 عطا فرماتا. تو اس نے اللہ کو ایک ادھار دیا، اس نے 10 کر کے واپس کر دیا اسے. سبحان اللہ. تو یوں اس کا کام چل رہا ہے. تو بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے. کئی لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ وہ فلاں صاحب تو کچھ اور ایسی عادتوں میں مبتلا ہے جو اسلام نے منع کیا، جی. لیکن آپ دیکھیے اس پہ رحمت کتنی ہے اللہ کی. کوشچن آتا ہے. ٹرو شاہ صاحب، آئی گاٹ اٹ. تو میں ان سے ایک جواب دیا کرتا ہوں کہ آپ ظاہری طور پہ سرسری نظر سے دیکھ رہے ہیں، ذرا گہرائی سے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اپنے کسی یتیم بھتیجے بھانجے کو، کسی بیوہ بہن کو، کسی نادار رشتہ دار کو وہ لک آفٹر کر رہا ہے خوش دلی کے ساتھ. یہ شرط ہے، خوش دلی کے ساتھ، خوش دلی اور رازداری کے ساتھ. اور رازداری کے ساتھ. تو رب تعالیٰ اس کا انعام اسے دیے جا رہا ہے. تو بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو رزق تو مل رہا ہوتا ہے اس کی محنت کے مطابق، لیکن اضافی رزق آ رہا ہوتا ہے اس لیے کہ وہ خلق خدا کے لیے مہربان ہے. آپ اپنے گھر میں کبھی آزما کے دیکھ لیجئے جی. کہ جو کھانا آپ کے یہاں بنتا ہے آپ کے لیے رات کو یا صبح ناشتے میں، اس میں سے 1-2 لوگوں کو اللہ کے نام پہ بھجوا دیں، لیکن بڑے احترام کے ساتھ. جہاں ہم سے غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا مہمان آ جائے تو ہم بہترین کراکری نکالیں گے، اس کے لیے بہترین کٹلری نکالیں گے، بڑی اچھی جگہ پر اسے بٹھا کے کھانا کھلائیں گے بڑے احترام کے ساتھ. لیکن جس کو اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں وہ تو اللہ کا مہمان ہے، اللہ سبحان اللہ. اور اس کو ہم سرسری انداز میں سرو کر رہے ہیں، جبکہ وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ہمارے اپنے مہمان سے زیادہ اس کو لک آفٹر کیا جائے، اس کو احترام دیا جائے. تو آپ پورے احترام اور رازداری کے ساتھ، رازداری کے ساتھ. Yes. That's the یہ point. بڑی اہم چیز ہے جی. کہ خود اتنی رازداری کہ خود آپ کی ذات کو پتہ نہ چلنے پائے کہ میں کسی کو کچھ دے رہی ہوں. جی. تو آپ یہ کر کے دیکھیے آپ کے رزق میں اضافہ کتنی تیزی سے ہوتا ہے. شاہ صاحب مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، کیونکہ رازداری کی آپ نے بات کی تو ہم کا لفظ میں استعمال کرتی ہوں، لوگوں کی بات نہیں کرتی. یہ بھی کہتے ہم سب نے ایک دوسرے کو سنا ہے کہ میں نے فلاں کو کھانا کھلایا. شاہ صاحب یہ ختم ہونی چاہیے چیزیں ہمارے معاشرے سے. دیکھیے اس کو میں
لوگوں سے کہنے کی کوشش کرتا ہوں بات کہ یہ دوسرے کو حقیر سمجھنے کی بات ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو یہ دیا, ہم نے کسی کو کھانا کھلایا, دیٹ مینس کہ ہم اسے اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہیں, جبکہ اس میں اور ہم میں فرق کوئی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے در کے فقیر ہیں, اللہ کے در کے بھکاری ہیں. جو سائیکل ہے وہ بھی اللہ کے در کا بھکاری ہے. بالکل. جو داؤد ہیں وہ بھی اللہ کے در کے بھکاری ہیں. اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ جو ہمارے پاس آیا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے, وہ خود نہیں آیا, اس نے رب سے کہا ہے اور رب نے اس کو ہماری طرف ری ڈائریکٹ کر دیا. سبحان اللہ. تو وہ رب کا بھیجا ہوا مہمان ہے, اس کو ہم حقیر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ.